آج کی شخصیت کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما مرحوم جہانگیر بدر صاحب کے صاحبزادے ذوالفقار علی بدر صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں جو پی ڈی ایم کا کیا کردار ہے اور جو کل ہونے والی میٹنگ ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور آج جو نیا سال ہے اس حوالے سے بھی ہم ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے. آپ کی مہربانی ہے، آپ کے آنے کا شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے دراڑ پڑ چکی ہے، یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی ان کی راہیں جدا ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پی ڈی ایم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر 10-11 جماعتیں اکٹھی ہیں، اور ہر جماعت کا اپنا اپنا آبجیکٹو ہوتا ہے، اپنے ایمز ہیں، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اتنے بڑے پلیٹ فارم کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھا کرنا اور ان کو چلانا، اس کے اندر مشکلات ضرور درپیش ہوتی ہیں. لیکن پی ڈی ایم جب بنی ہے تو اس کے اوپر 1 پوائنٹ ایجنڈا بڑا کلیئر تھا کہ وہ یہ جو جعلی انتخابات کے ذریعے حکومت مارز وجود میں آئی ہے اس کو یہ ہٹانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس میں تمام جماعتیں اس ایک پیج پہ اکٹھی ہیں. یہ جو دراڑ والی بات ہے، دیکھیں مخالفین نے کوئی نہ کوئی بات تو اٹھانی ہوتی ہے، تو وہ پھر پروپوگنڈا سیل ہے آج کل سوشل میڈیا کا، اور الیکٹرانک میڈیا بہت ہائی پہ ہے، تو وہ مخالفین کوئی نہ کوئی بات تو کریں گے، کوئی نہ کوئی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو لوگ کنفیوژن پھیلتی ہے. تو وہ ایک کنفیوژن سی ہے. باقی یہ کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پہ اکٹھی ہیں، unless and until ان کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈویژن آ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے ان کے اندر کوئی ڈویژن آئے. یہ فی الحال جو اپنے مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، اس کے اوپر، اس ایجنڈے کے اوپر اکٹھی ہیں. اچھا سر، دوسری جانب کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ 31 جنوری تک جو ہے ہم اپنی پارٹی جو قیادت ہے ان کو استعفے جمع کرا دیں گے. 31 جنوری کے بعد کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم ہے نا، اس کے اندر تمام اتنی زیادہ جماعتیں ہیں 10-11، تو ان کے ہر ایک لیڈر کے، ہر ایک پارٹی ہیڈ کے مختلف آرائیں ہیں. تو ان کی جو سجیشنز ہوتی ہیں ان سب کے اوپر قابل فکر، قابل غور ہوتی ہیں. لوگ اپنی اپنی سجیشن دیتے ہیں، اس کو وہ کنکلوڈ کرتے ہیں، کمپاؤنڈ کرتے ہیں، سب کی بات سمجھتے ہیں، پھر ایک متفقہ فیصلے، کنسنسس بلڈ کر کے اس کے اوپر آتے ہیں. یہ چیز تو بالکل طے ہے کہ 31 جنوری تک تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کے ہیڈ کو استعفے دیں گے، وچ از اے نارمل تھنگ. یہ تو پارٹی جو چیفز ہیں، ہیڈز ہیں، ان کی ڈسکریشن ہوتی ہے، کسی بھی اپنے ممبر سے استعفیٰ لے لیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پارٹی چیفز مانگ سکتے ہیں، جو پارٹی کے پریزیڈنٹ یا چیئرمین ہوتے ہیں، تو انہوں نے مانگ لیا. تو اس کے بعد کیا لائحہ عمل بنتا ہے؟ اس میں ڈے ٹو ڈے اسٹریٹجی بھی ہے، ایک فائنل اسٹریٹجی بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز آلٹرنیٹ کر کے اپنے مین ایم اور یا آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بیچ میں اسٹریٹجی کو چینج کرنا. یہ اس کے اندر چینجز بھی آ جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بٹ مین ایم جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. تو اس میں کوئی چیز پہلے ہو جائے، کوئی بعد میں ہو جائے، کوئی تھوڑا بہت 19-20 ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا سر، جہاں تک مذاکرات کی بات آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو مریم نواز صاحب ہے یا فضل الرحمان صاحب ہے، تو یہ تو اسمبلیوں میں پہلے ہی نہیں ہے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے. ہم جو سنجیدہ لوگ ہیں جیسے بلاول بھٹو صاحب، تو آپ کو اسمبلی میں بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرہ صرف انہیں لوگوں سے کریں گے جو سنجیدہ ہے. اس حوالے سے ذرا کیا کیا؟ دیکھیں، یہ جو ڈائلاگ ہے نا، یہ ڈائلاگ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس ڈائلاگ جب آپ کرتے ہیں تبھی آپ مسائل کا حل نکالتے ہیں. جن لوگوں کے خلاف تحریک چل رہی ہے، اگر آپ انہی سے ڈائلاگ کریں تو آپ کا تو حل نہیں نکلے گا. تو ڈائلاگ اس شخص سے کرنے چاہیے، ان ڈیسیژن میکر سے کرنے چاہیے، ان قوتوں سے کرنے چاہیے، اس تھنک ٹینک سے کرنے چاہیے جو کہ ڈیسیژن میکرز ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں، تاکہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، کوئی معاملے کا حل نکلے. اگر
جن کے خلاف آپ تحریک چلا رہے ہیں وہی آ کے ڈائلاگ پہ بیٹھ جائیں تو مسئلے کا حل نہیں نکلنا. تو وہ جو ایک اسٹرانگ سٹانس ہے کہ ان سے ڈائلاگ نہیں ہوگا، کہ مذاکرات کا حل نہیں ہے، وہ صرف اسی لیے لیا گیا ہے کہ جو لوگ اپوزٹ آ کے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں انہی کے خلاف تو تحریک چل رہی ہے، تو کیسے ان سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ تو ایک سمپل سی بات ہے. جی بالکل آپ کہہ رہے ہیں سر کہ جو لوگ ہیں تحریک جن کے خلاف چل رہی ہے تو ان کے خلاف تو بالکل ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا نا، یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. بالکل سر. تو کوئی ایسی تھنک ٹینک یا ایسے ڈیسیژن میکرز آئیں بالکل سر جو آ کے بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں. اچھا سر، لاسٹ میں ہمیں آخری سوال ہے، یہ بتا دیں کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں جو ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو کیا میسج؟ دیکھیں، میں ایک تو سارے ویورز کو جو یہ سارے دیکھ رہے ہیں، نئے سال مبارک کی خوشیاں، نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، اور نئے سال کی خوشیاں ان کو نصیب ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو، ہمارے شہر کے رہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اس ملک کے رہنے والے کو، اس خطے کے اندر رہنے والوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے. یہ جو وبا کرونا کی پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کو نجات دلوائے اور سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو کہ میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا. آئی وش دیم آل دا ویری بیسٹ فار دیئر ہیلتھ، بیسٹ آف ہیلتھ. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد والے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں. یہ ٹائم مل رہا ہے یہ کرونا کے دنوں میں کہ جو آپ کی لمیٹڈ ہوئی ہے جو موومنٹ ہے، آپ گھر پہ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، آپ گھر کے کھانے کھائیں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. میں تو یہی کر رہا ہوں. تو آپ اس سے یہ کہ ایک جو وبا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے. تو جتنا آپ ریسٹرکٹ کریں گے اپنے آپ کو باہر نکلنے سے، ملنے ملانے سے، تو اتنا بہتر ہے سب کے لیے. اگر آپ باہر نکلیں تو ہاتھ نہ ملائیں، کوشش کریں یوں اس طرح کر کے سلام کریں یا دور سے ملاقات کریں، اپنا ماسک پہنیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کی ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو ہمیں ایک ایسا رویہ صبر کا، برداشت کا، جس کو کہتے ہیں پیشنس اور ٹالرنس رکھنی چاہیے کہ وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری، کہ ہمیں ایک دوسرے کے جو خیالات ہیں اس کے ساتھ ایگری کرنا چاہیے. اگر ہم ڈس ایگری بھی کرتے ہو ہمیں ڈس ایگری کے لیے بھی ایگری کرنا چاہیے. اور یہ بڑا ضروری ہے. اس سے یہ کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے بٹ ہماری آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے سیاسی چیزوں کے اوپر، سیاسی مختلف آراء کے اوپر. تو یہ ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اس چیز کے اوپر. میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں ایک ٹائم پہ بہت زیادہ پیک تھی، ابھی بھی معاملات چلتے آ رہے ہیں. نیا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، نئے لوگ آئے ہیں، بٹ ٹائم کے ساتھ میچورٹی آ جاتی ہے، چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. بٹ سیاسی ڈفرینسز کے ہوتے ہوئے آپ کو ذاتی ڈفرینسز کریٹ نہیں کرنے چاہیے. ایک دوسرے کی خیالات کا جو ہے آپ کو اظہار اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے اور ٹالریٹ کرنا چاہیے. ہمارے اندر پیشنس ہونی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. تو یہی میں میسج دوں گا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال برکت کا ہو، خوشیوں کا ہو، رحمتوں کا ہو، اپنے حفظ و مان میں ہو، صحت تندرستی والا سال ہو، سب کے گھر والوں کی خیر ہو، اس دنیا کے تمام لوگوں کی خیر ہو. اس وبا سے جان چھوٹے تاکہ دنیا ایک نارمل چلے، معیشت چلے، لوگوں کے کاروبار چلیں، روزگار چلے. تو ہم جس ایک پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں سارے، ہم اس سے باہر آئیں. بالکل آپ نے سنا ہے ذوالفقار علی بدر صاحب کا، ان کا کہنا ہے کہ جو سیاسی اختلافات تو ضرور ہونے چاہیے، پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ذاتی سطح پہ جو اختلافات ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے حکومت کی جانب سے یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے اندر جو دھڑے پڑ چکی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پلیٹ فارم پہ 11 جماعتیں سب اکٹھی ہیں اور ان کے لائے عمل سے ہی ہم جو اپنی جو مرحلہ وار ہے اپنی سرگرمیاں ہیں اس کو دیکھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.